بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل اور احسان ہے کہ ہم آج کتاب العقائد کو پڑھنا شروع کر رہے ہیں، یعنی ہم ہمارے اس کورس میں باضابطہ نصوص کی قرات کی طرف آ چکے ہیں۔ ہمارے پہلے جو 2 ہفتے تھے اس میں ہم نے اللہ کے فضل سے عقائد یا پھر علم الکلام کی تاریخ کو بھی پڑھا، اس پر لکھی جانے والی کتابوں کے بارے میں بھی بات کی، اس کا تعارف لیا تفصیل سے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ تسمیہ اور موضوع لہو وغیرہ کو تفصیل سے جانا۔ اس کے بعد ہم نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور امام فخر الدین رازی کے حوالے سے تفصیلی اقتباسات کو پڑھا، تفسیر کبیر سے اور امام غزالی کی مختلف کتابوں سے۔ اس کے بعد ہم نے ان فرقوں کے بارے میں پڑھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، یا پھر ان مذاہب کے بارے میں جانا جن کا رد خود اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ان فرقوں کے بارے میں جانا جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں، پھر تابعین کے زمانے میں، اسی طرح پہلی، دوسری، تیسری صدی میں اٹھنے لگے، اور علماء کرام نے، علماء اہل سنت نے اس فتنے کو بھانپا اور انہوں نے باضابطہ اس پر لکھنا شروع کیا، زبانی طور پہ ان کا رد کیا، لکھ کر ان کا رد کیا۔ اس طرح سے ایک مکمل علم مدون ہو گیا جس کو علم العقائد یا پھر علم الکلام کہتے ہیں۔ میں اکثر علم العقائد آپ کو اس لیے کہتی ہوں کہ جب ہم علم الکلام کہیں گے تو وہ تھوڑا سا ہائی لیول ہو جاتا۔ علم الکلام میں اکثر یہ ہوتا کہ وہاں پہ حجت سے بات کی جاتی، عقل سے بات کی جاتی، لیکن چونکہ ہم یہاں پہ جو پڑھ رہے ہیں وہ قرآن اور حدیث شریف کے نصوص کے ذریعے ہم عقائد کو ثابت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں عقلی دلائل۔ جب عقلی دلائل سے اور منطق سے، فلسفے سے بات کی جاتی ہے، خیر فلسفہ تھوڑی سی الگ بات ہے، اور علماء کرام نے، خود امام غزالی نے علم کلام اور فلسفے میں واضح فرق بیان فرمایا ہے۔ المنقذ من الضلال امام غزالی کی کتاب ہے، بہت بہترین کتاب ہے، اس میں انہوں نے تفصیل سے اس میں بات کی ہے، اس علم کے فائدے کیا ہے، نقصانات کیا ہے، وہ بھی انہوں نے اس میں بتائے ہیں۔ اب ہم ہماری کتاب کی طرف آتے ہیں، تو اس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ اس کا مقصد کیا ہے۔ دیگر اور بھی کتابیں ہیں پڑھنے کی، لیکن چونکہ ہم یہاں پہ بگنرز کے لیے یہ کورس کر رہے ہیں جنہوں نے ابھی کچھ نہیں پڑھا ہے عقائد کے بارے میں۔ ہاں، بہت سارے لوگ یہاں پہ ایسے ہیں الحمدللہ جنہوں نے عقیدہ تحاویہ بھی پڑھا، الفقہ الاکبر پڑھا، شرح قائد نصفیہ بھی پڑھا۔ اب اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں ہیں، تو ہم کیا کریں گے، آہستہ آہستہ نیچے سے اوپر کی طرف جائیں گے اور اردو نصوص کو پڑھیں گے، چونکہ یہ بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، ان کو پڑھنے سے ان کی برکتیں ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اب یہ جو کتاب ہے حضرت صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی اشرفی قادر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بڑے عظیم بزرگ ہیں۔ آپ میں سے اکثر لوگ ان کو ان کے کنز الایمان کا جو حاشیہ ہے خزائن العرفان، اس کی وجہ سے جانتے ہیں۔ مصنف ہے، پائے کے عالم ہے، خود اپنی رائے رکھنے والے، انتہائی صاحب فہم و فراست، دین کا درد رکھنے والے، اپنے زمانے کے فتنوں کو سمجھ کر اس کا رد کرنے والے عظیم مفسر تھے، یہ محدث تھے، فقیہ تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا، ہیں اتنے بڑے مصنف، لیکن دیکھیے کتاب کیا لکھی، کتاب العقائد، 50 صفحے کے اندر آ گئی کتاب، اتنے آسان الفاظ میں کہ ہم اس کو بچوں کو بھی پڑھا سکتے ہیں، خواتین بھی اس کو پڑھ سکتی ہیں، لڑکوں کو، سب کو آپ اس کو پڑھا سکتے ہیں۔ اس کی مثال میں ایسے دے سکتی ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے پائے کے بزرگ ہیں، اتنے عظیم فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، اور امام الائمہ ہیں، امام اعظم جن کا لقب ہے۔ تو امام اعظم نے کیا کیا، امام اعظم نے لکھی الفقہ الاکبر، یعنی انہوں نے عقائد پہ ایک کتاب لکھی مختصر جس کا نام رکھا الفقہ الاکبر۔ تو اب وہ کتاب کی اہمیت کیوں بڑھ گئی، اس لیے بڑی کہ امام اعظم نے لکھی، اس کا ایک ایک جملہ، اس میں کا ایک ایک جملہ قرآن سے، حدیث سے ثابت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ثابت ہے یا قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اور عقائد میں یہی ہوتا ہے کہ نصوص خطائیہ سے بات کو ثابت کی جاتی ہے، کسی ہم عالم کی یا کسی کی اس میں پیروی یا اتباع نہیں کرتے۔ ہاں، امام ابو الحسن اشعری یا امام ابو منصور ماتریدی کا جو ہم نام لیتے ہیں اس لیے لیتے ہیں کہ انہوں نے ان علوم کو شرح کے ساتھ بیان کیا، اس کی باریکیاں بیان کی، اس کی تفصیلات بیان کی۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ عقائد جو ہیں یہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے لیے گئے۔ کتاب کے ابتدائی صفحات سیدہ معراج النساء پڑھیں گی، چلیے بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسلام علی رسول محمد وعلی وصحبہ اجمعین۔ دنیا کی ہر چیز بدلتی رہتی ہے اور کبھی نہ کبھی فنا ہو جائے گی۔ کسی نہ کسی وقت وہ پیدا ہوئی ہے تو ضرور ان سب چیزوں کا کوئی پیدا اور ناپید یعنی فنا کرنے والا ہے، جس کا نام پاک اللہ ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جو یہ 2-3 جملے ہیں اس میں ایک آیت مبارکہ کی شرح ہو رہی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ہیں کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فنا ہونے والی ہے. کل شیء فرمایا اللہ تعالیٰ، یعنی عالم میں جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. اور یہ بات میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ الا وجہہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہ واحد ہے جو قائم رہنے والی ہے، باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی، اس کے علاوہ سب فنا ہو جائے گا. اب یہاں پہ چند باتیں میں ایسی ہے جو آپ کو کوئی حدیث یا آیت کی طرف اشارہ ہے تو بتاؤں گی، جس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ بزرگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ایسے ہی نہیں لکھی ہے، اس میں انہوں نے قرآن اور حدیث کا خلاصہ بیان کر دیا ہے. وہی تمام جہاں کا بنانے والا ہے، آسمان، زمین، چاند، تارے، آدمی، جانور اور جتنی چیزیں ہیں سب کو اسی نے پیدا کیا ہے. وہی پالتا ہے، سب اسی کے محتاج ہے. روزی دینا، جلانا، مارنا اس کے اختیار میں ہے. وہ سب کا مالک ہے، جو چاہے کرے. اس کے حکم میں کوئی دم نہیں مار سکتا. وہ ہر حکم میں دم نہیں مار سکتا کا مطلب کیا ہے کہ چون چرا نہیں کر سکتا، آگے پیچھے نہیں کر سکتا، یعنی سانس بھی نہیں لے سکتا اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو. اس کا مطلب یہ ہے. اوپر جتنی چیزیں آئی سب میں ایک نہ کوئی آیت مبارکہ ہے. ایک جملے میں 4-5 آیتوں کا انہوں نے خلاصہ کیا. زمین آسمان کی پیدائش کا ذکر 12 قرآن مجید میں آیا ہے، چاند کا ذکر آیا ہے، سورج کا ذکر آیا ہے، تاروں کا آیا ہے، انسانوں کا آیا ہے، جنات کا آیا ہے، جانوروں کا. اسی طرح سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. یہ سب قرآن آیات سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے، رازق ہے، محیی ہے، ممیت ہے، سب قرآن آیات سے ثابت. چلیے. ہر کمال مبنی کا جامع اور ہر عیب و نقصان اور برائی سے پاک ہے. وہ ظاہر اور چھپی چیز کو جانتا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے. جیسے اس کی ذات ہمیشہ ہے، اس کی تمام صفات خوبیاں بھی ہمیشہ سے ہے. جہاں کی ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے. ہم سب اس کے بندے ہیں. وہ ہم پر ہمارے ماں باپ سے زیادہ مہربان، رحم فرمانے والا، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول فرمانے والا ہے. اس کی پکڑ نہایت سخت ہے، جس سے بغیر اس کے چھوڑے چھوٹ نہیں سکتا. عزت ذلت سب اس کے اختیار میں ہے. جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے، جسے چاہے امیر کرے، جسے چاہے فقیر کرے. جو کچھ کرتا ہے مسلمانوں کو جنت عطا فرمائے گا اور کافروں پر دوزخ میں عذاب کرے گا. اس کا ہر کام حکمت ہے. بندوں کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، انسان بے انتہا ہے. وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ تعالیٰ حی یعنی زندہ کہ نہ سوئے نہ اونگے، نہ اس میں کوئی تغیر آئے. وہ قدیر ہے یعنی قدرت والا. تغیر یعنی تبدیلی، تغیر نہ آئے یعنی تبدیلی نہ آئے. قدیر یعنی قدرت والا، جو چاہے کرے. سمیع یعنی سننے والا. وہ بصیر یعنی دیکھنے والا. وہ متکلم یعنی کلام فرمانے والا. وہ علیم یعنی جاننے والا. مرید یعنی ارادہ فرمانے والا ہے. نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا، نہ اس کی کوئی بیوی نہ رشتہ دار. سب سے بے نیاز. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی آپ نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے انتہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرو گے تو تم اس کا شمار نہیں کر پاؤ گے. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی جو اس نے ہمیں عنایت فرمائی ہے وہ نعمت ہے. یہاں تک کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہر آنے والی سانس اور ہر جانے والی سانس اللہ کی نعمت ہے. یعنی باہر کی نعمتیں تو آپ چھوڑ دیں، صرف اگر ہمارے جسم کے اندر ہم دیکھ لیں تو یہ آنے والی سانس اور جانے والی سانس ہر ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور سانس لینے کی جو ہمارے اندر سکت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور غیر شعوری طور پہ جو ہم سانس لیتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اب باقی ہزارہا نعمتیں، لکھوں کا نعمتیں خود ہمارے جسم کے اندر موجود ہیں. اور اس کے بعد آپ نے ایک اہم بات یہ بھی فرمائی کہ عزت و ذلت اللہ تعالیٰ کے نام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ ہی عزت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ذلیل کرنے والا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. سورہ آل عمران کی آیت ہے. تو ہی جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تیرے ہاتھ میں خیر ہے، تیرے ہاتھ میں بھلائی ہے. بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بندوں کے گناہ کو معاف فرمانے والا ہے. بہت ساری آیات ہیں جو اس متعلق آئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. مختلف آیات میں مختلف صورتوں میں ہے. سورہ فتح میں بھی آیت ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اس بات کی قدرت نہیں ہے کہ وہ معاف کر سکے. لا یغفر الذنوب الا انت. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اگر پکڑ لیا بندے کو، اللہ تعالیٰ کی پکڑ اگر ہو گئی تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کی شفاعت کو قبول فرما لے تو اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا. اور بعض تو وہ ہوں گے کہ جن کے حق میں شفاعتیں بھی قبول نہیں ہوں گی
اور یہ وہی آیتیں ہیں جن کو پکڑ کر بہت سارے لوگ شفاعت کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں بعض آیتیں ایسی ہیں جو کفار کے بارے میں ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے حق میں شفاعت قبول نہیں ہوگی، تو وہ آیتیں پکڑ کر بہت سارے لوگ استدلال کرتے ہیں جو بدعقیدہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شفاعت قبول نہیں ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ اس پر نصوص خطائیہ ہیں، بہت سارے نصوص ثابت ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ثابت ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد جو نظم ہے یہ آپ بچوں کو یاد کروائیے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کرام اور اہل بیت کے بارے میں جو چیزیں ہم بچوں کو بچپن سے ذہن میں ڈالتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہیں، جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ان الفاظ کو غور کرتے، اس کو سمجھتے جاتے ہیں، اور اس میں جو برکت ہوتی ہے، اس میں جو انوار ہوتے ہیں وہ ان کے دل میں جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، سب کا پیدا کرنے والا میرا مولا میرا مولا، سب سے افضل سب سے اعلیٰ میرا مولا میرا مولا، یہ بچوں کو آپ نظم یاد دلائیے۔ آگے پڑھیے میرا جی۔ پیدا کرنے والا میرا مولا، سب سے افضل سب سے اعلیٰ میرا مولا، جگ کا خالق سب کا مالک، وہی باقی خالق، سچا مالک سچا آقا میرا مولا، سب کو وہی دیتا ہے روزی نعمت اس سب کی نہیں، رکیے، تھوڑا وزن سے جا رہا، سب کو وہی دیتا ہے روزی نعمت اس کی دولت اس کی، رازق داتا پالن ہارا میرا مولا، وزن سے پڑھنا ہے اس کو۔ ہم سب اس کے عاجز بندے، وہی پالے وہی مارے، خوبی والا سب سے نیارا میرا مولا، اول آخر غائب حاضر، اس کو روشن اس پر ظاہر، یعنی اول و آخر، جو پہلے تھا جو بعد میں ہوگا، جو غائب ہے جو حاضر ہے، سب اللہ تعالیٰ پہ روشن ہے، اس پر ظاہر ہے۔ عالم دانا واقف کل کا، دانا یعنی حکیم حکمت والا، واقف کل کا، کل یعنی سب چیزوں سے واقف ہے۔ عالم دانا واقف کل کا میرا مولا، عزت والا حکمت والا نعمت والا رحمت والا، میرا پیارا میرا آقا میرا مولا۔ آپ پڑھیے۔ سزا اس کا حق ہے تو جو وہی رب ہے، اللہ 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 میرا مولا، اللہ 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 میرا مولا۔ کیا دنیا ہمیشہ جی نہیں، کیا دنیا ہمیشہ رہے گی؟ نہیں، کیونکہ یہاں کی ہر چیز کے لیے ایک وقت ہے، پہلے وہ پیدا ہوتی ہے اور جب تک اس کی عمر ہے باقی رہتی ہے، پھر فنا ہو جائے گی۔ دنیا کی چیزوں کا پیدا اور فنا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کب پیدا ہوا اور کب تک رہے گا؟ وہ پیدا نہیں ہوا نہ فنا ہوگا۔ پیدا وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، سب کو وہی پیدا کرتا ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہی سب کو فنا کرتا ہے، کسی کو کوئی فنا نہیں، اس کو کوئی فنا نہیں کر سکتا۔ کیا اکیلے ہی نے ساری دنیا بنا ڈالی یا اور کوئی بھی اس کے ساتھ شریک ہے؟ کوئی اس کا شریک نہیں ہے، سب اس کے بندے ہیں اور اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ وہ اکیلا تمام جہاں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی بڑی قدرت ہے، کوئی ذرہ بغیر اس کے حکم کے ہل نہیں سکتا۔ مختصراً اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے صفات اور اس کے افعال کے بارے میں تین چیزیں ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے افعال، ان تین چیزوں کے بارے میں آپ نے بہت ہی جامع یہاں پہ ہمارے لیے تحریر لکھی ہے۔ یہاں پہ ایک درس ختم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ تمام صفات جلالیہ والا ہے، اللہ تعالیٰ قدیم ہے، اس کی تمام صفات جو ہیں وہ بھی قدیم ہے، اور اللہ تعالیٰ خالق ہے، رازق ہے اور مارنے والا ہے، زندہ کرنے والا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے افعال، تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، عالم کو وہی پیدا کرنے والا ہے اور وہی بندوں کو عزت و ذلت دینے والا ہے۔ اگر آپ تمام چیزوں کو ایک نظر میں دیکھنا چاہیں تو یہی خلاصہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال کے بارے میں یہاں پر بات کی گئی ہے۔ اب نبوت کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جن پاک بندوں کو اپنے احکام پہنچانے کے واسطے بھیجا، ان کو نبی کہتے ہیں۔ انبیاء وہ بشر ہے جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی پیغام الہی آتی ہے۔ یہ وحی پیغام الہی یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام الہی نہیں، وحی یعنی پیغام الہی آتی ہے۔ وحی یعنی پیغام الہی آتی ہے کہ وحی کبھی فرشتے کی معرفت آتی ہے یا کبھی بے واسطہ۔ انبیاء گناہوں سے دیکھیے پاک ہیں۔ یہاں پہ حضرت ایک زبردست چیز سمجھائے کہ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے کہ وحی جو ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے ہی آتی ہے۔ نہیں، وحی آنے کے بہت سارے طریقے ہیں، اس میں سے ایک فرشتے کے ذریعے، ایک فرشتے کے بغیر ہے۔ خود اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر وحی کو نازل فرمایا، یہ بھی ہے ثابت۔ اب فرشتوں کے ذریعے آتی ہے تو کیا حضرت جبریل ہی وحی لاتے ہیں؟ تو اکثر وحی حضرت جبریل لاتے تھے، حضرت جبریل کے علاوہ بھی وحی بھیجی گئی، یہ بھی بات ثابت ہے۔ کی عادت خصلت رحمت
پاکیزہ ہوتی ہے۔ ان کا نام و نسب، جسم و قول، فعل، حرکات، مسکنات سب اعلیٰ درجے کی اور نفرت انگیز، نفرت پیدا کرنے والی باتوں سے پاک ہوتے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ عقل کامل عطا فرماتا ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا عقلمندان کی عقل کے کروڑویں درجے تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بڑے سے بڑا عقلمند ان کی عقل کے کروڑویں درجے تک بھی نہیں پہنچ سکا۔ یعنی انبیاء کرام علیہم السلام جس طرح اخلاقی اعتبار سے بہت ہی کامل و مکمل ہوتے ہیں، پرفیکٹ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عقل کے اعتبار سے بھی کامل بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کی عقلوں کو کامل بناتا ہے، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو پیغام کو پہنچانے میں مدد دیتا ہے۔ یعنی انبیاء کرام علیہم السلام جسمانی اعتبار سے بھی مکمل ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی کامل و مکمل ہے، اور عقلی اعتبار سے بھی کامل و مکمل ہے۔ اگر ان میں سے کسی چیز میں کمی ہوتی، نعوذ باللہ من ذالک، تو بندوں کو شک ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آئے ہوئے ہیں تو ان میں کمی ہے تو بندے قبول نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، ہر خوبی ان میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، اور انتہائی بااخلاق، پاکیزہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پہ فرمایا، الگ الگ جگہوں پہ، ایک مرتبہ تو فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اتنے بڑے مقصد، یعنی مقصد بعثت جو تھا، اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اتنے بڑے مقصد کی وجہ کیا بتائی حضور نے؟ اس لیے مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں۔ اور ایک موقع پہ حضور نے کیا فرمایا؟ لم ابعث لعانا، فرشتہ نازل ہو گیا تھا، عذاب کا فرشتہ۔ کس لیے نازل ہوا تھا؟ تاکہ ان لوگوں کو عذاب دے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، ویسے موقع پہ حضور نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں بھیجا گیا ہوں کہ میں لوگوں کو برا بھلا کہوں یا لعن طعن کروں۔ لم ابعث لعانا فرمایا، میں لعن کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ایسے تھے کہ بہت سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے متاثر ہو کر داخل اسلام ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ کر، آپ کے افعال کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کی عادات کو دیکھ کر، آپ کے برتاؤ کو دیکھ کر، آپ کا جو میل جول تھا، آپ کا جو لین دین تھا، آپ کی جو خرید و فروخت کی تجارت کے جو معاملات تھے، ان چیزوں کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے تھے۔ حتیٰ کہ ہجرت کے وقت، یعنی ہجرت کی ضرورت کیوں پڑی، کبھی آپ سوچے اس بارے میں؟ سوچیے تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پورا مکہ ہو گیا تھا، یعنی پورا قریش حضور کے خلاف تھا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خدا کی طرف بلا رہے تھے، ان کو 25 خداؤں کی عبادت کرنا تھا، بہت سارے خداؤں کی عبادت کرنا تھا، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ 13 سال حضور وہاں رہے، اور بہت ہی مشکل حالات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ گزرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم کیا کہ آپ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کریں۔ تو بات آپ کو یہاں پہ بتانے کی یہ ہے کہ ایسے مشکل وقت میں جب آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا، چند صحابہ تھے، ویسے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا رہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حضور نے کیا کی؟ 2 چیزیں فرمائی۔ ایک تو حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا، اور دوسری بات وہ امانتیں دی ان کو، اور کہا کہ فلاں مشرکوں کی، رؤسا کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، ان کو واپس کر دینا۔ یعنی اخلاقی اعتبار سے، امانت داری، دیانت داری، صداقت کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعلیٰ درجے پر فائز تھے کہ دشمنوں کو اپنے لوگوں میں بھی کوئی اتنا امانت دار نہیں دکھا تھا کہ جن کے پاس وہ امانتیں رکھا سکے۔ عربی کا ایک محاورہ ہے، الثناء ما شہدت به الاعداء، تعریف تو وہ ہوتی ہے جو غیر کریں۔ اپنے تو تعریف سب کرتے، بیٹے کی تعریف سب کرتا، میرا بیٹا تو ہیرا ہے، میری بیٹی تو ہیرا ہے، لاکھوں میں ایک ہے، ہر کوئی اپنوں کی تعریف کرتا، اپنے استاذ کی، اپنے شاگرد کی، اپنوں کی تعریف سب کرتا۔ لیکن دشمن جو اگر کسی کی تعریف کر دے تو وہ تعریف حقیقی ہوتی ہے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین جو کہہ رہے تھے وہ کون تھے؟ وہ مشرکین تھے۔ نبوت، اعلان نبوت سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہتے تھے۔ تو یہ چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم مقصد تھا اخلاق کو اس کے اعلیٰ درجے تک پہنچانا، اخلاق کی جو بھی انتہا ہو سکتی، انسانی اخلاق کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اعلیٰ ہائیسٹ جو درجہ تھا، جو لیول تھا، وہاں پہ اخلاق کو پہنچایا، کوئی کسر نہیں چھوڑی، نہ کوئی پہلے والا وہ کر سکا، نہ کوئی بعد والا وہ کر سکا، نہ قیامت تک کوئی کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سردار آپ کو بنایا ہے۔ انبیاء کرام اخلاقی اعتبار
اعتبار سے بہت کامل و مکمل ہوتے ہیں، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ انبیاء سے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے افضل بنایا، جس پر قرآنی آیات بھی ہیں، احادیث مبارکہ بھی ہیں۔ تو بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ انبیاء اکرام علیہ السلام ہر قسم کے نقص سے، کمی سے پاک ہوتے ہیں، ان کا نسب اعلیٰ ہوتا ہے، جسم پاک ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، قول میں، فعل میں، حرکات میں، سکنات میں، ہر چیز میں وہ بہت ہی سمجھدار ہوتے ہیں، عقل والے ہوتے ہیں، اور ان کے اعمال بہت ہی پاکیزہ اور صاف ستھرے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد فرماتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں سمجھنے کی۔ بچوں کو بھی یہ بچپن سے چیزیں سمجھانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بدعقیدوں کی باتیں اور بے ادبیوں کی باتیں سن کر اس میں گرفتار نہ ہوں۔ انہیں اللہ تعالیٰ غیب یعنی چھپی چیزیں جو حواس اور عقل سے نہ معلوم ہو سکے اس پر مطلع فرماتا ہے۔ وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی اطاعت، بندگی، عبادت یعنی پرستش میں مشغول رہتے ہیں اور بندوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم پہنچاتے اور اس کا راستہ دکھاتے ہیں۔ نبوت بہت بلند اور بڑا مرتبہ ہے، کوئی شخص عبادت وغیرہ سے حاصل نہیں کر سکتا، چاہے عمر بھر روزے دار رہے، رات بھر سجدوں میں رویا کرے، تمام مال اور دولت خدا کی راہ میں صدقہ کر دے، اپنے آپ کو بھی اسی دین پر فدا ہو جائے، مگر اس سے نبوت نہیں پا سکتا۔ نبوت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرمائے۔ یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک معجزہ ہے، دوسرا نبوت ہے۔ تو پہلے نبوت کو ہم سمجھتے ہیں کہ نبوت جو ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیا گیا بہت بڑا انعام ہے اور فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس کو چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اکثر ان کے اعتراضات ہوا کرتے تھے مشرکین کے اور یہود کے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَهُمْ يُقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، کیا وہ آپ کے رب کے رحمت کو تقسیم فرمانے والے ہیں؟ یعنی ان کو جو اعتراض ہے کہ قریش میں نبی ہو گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی ہو گیا، حضرت اسحاق کی اولاد میں ہونا تھا ان کے لحاظ سے، تو ویسے موقع پہ آیت مبارکہ آئی اَهُمْ يُقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، کیا وہ آپ کے رب کی رحمت پہ تقسیم کرتے ہیں؟ تو مفسرین نے فرمایا رحمت رب سے مراد یہاں پہ نبوت ہے، چونکہ بات نبوت کی چل رہی تھی، اسی موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ تو نبوت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے، کوئی اس کو محنت کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ بات بچوں کو سمجھانا بہت ضروری ہے، ان کے ذہنوں میں بٹھانا ضروری ہے، کیونکہ ہر تھوڑے دن کے بعد کوئی نہ کوئی ایک نبوت کا دعویٰ کرتا اور ایک نیا نبی نکل کے آتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ دجال سے پہلے 30 دجال نکلیں گے، ہر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اور یہ بات بھی سمجھانا ضروری ہے کہ نبوت پہلے الگ الگ موقع پہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے رہا مختلف لوگوں کو، وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء تھے، آخر میں سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو خاتم الانبیاء ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ختم ہونے کو یعنی خاتم النبیین ہونے کو قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ تو یہ نص صریح سے ثابت ہے کہ سب سے آخری نبی ہمارے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس کو بالکل کلیئر دماغوں میں، ذہنوں میں رکھنے کی اور بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ ختم نبوت کا انکار کرنے والوں کا بھی فتنہ ہے، اور یہ قادیانی جو ہے، قادیانی کیا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے والے ہیں، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں نبی ہوں۔ پہلے تو وہ خود کو نبی کہتا رہا، کبھی عیسیٰ کہتا، کبھی کچھ کہتا، کبھی کچھ کہتا، کبھی کہتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی جو نبوت حضور کو ملی تھی اسی کا ہی ایک حصہ ملا ہے، میں اس کا ظہور ہوں۔ تو نبوت کی اس نے قسمیں نکالی اور لوگوں کو گمراہ کیا، اور ایک بڑی تعداد اس کے جھانسے میں آ گئی، اور اب بھی اس کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے علماء کرام نے اس کا رد کیا ہے۔ بانی جامع نظامیہ حضرت امام محمد انور اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا زبردست رد کیا ہے۔ اس زمانے کی یعنی آج سے 100 یا 150 سال پہلے علماء کرام نے زبردست اس کا رد کیا، اور ایک حد تک وہ فتنہ دب گیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ پھر سر اٹھانے لگا، اور آج ہندوستان، پاکستان میں اس کے ماننے والے اچھی خاصی تعداد میں موجود ہیں۔ تو ختم نبوت یہ جو عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اب تھوڑا سا معجزے کے بارے میں دیکھیں کہ معجزہ ہوتا کیا ہے۔ معجزہ ایک خارق عادت چیز ہے۔ خارق عادت یعنی عادت سے ہٹ کے ہوتی ہے، عادت کو پھاڑنے والا، لفظی ترجمہ اگر ہم کریں، یعنی عادت تو ہماری یہ ہے کہ آگ جلانے والی ہو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ واقعہ دیکھیں کہ عادت کے مطابق آگ نے ان کو جلایا نہیں، لہٰذا وہ معجزہ ہو گیا۔ عادت کیا ہے کہ انسان کی انگلیوں سے پانی تو نہیں نکلتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگشت مبارک یعنی انگلیوں کے درمیان سے پانی نکلا، اور صحابہ سیراب ہو کر پانی پیے اور مشکیزوں میں بھی بھر لیے، تو یہ معجزہ ہوا۔ اور عادت تو یہ ہے کہ انسان اپنے
सामने जो चीजें हैं, जो महसूस की जाने वाली चीजें हैं, उनको छू सकता या तोड़ सकता या फिर उनके साथ कुछ कर सकता, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए और सहाबा ने उसको देखा भी, गवाही भी दी, तो ये मोजिजा हुआ। यानी मोजिजा ऐसी चीज है जो अक्ल में नहीं आने वाली चीज है और ये अल्लाह ताला की जानिब से अता होता है, ये अंबिया इकराम का खासा है। हाँ, इस किस्म का काम कोई नबी के अलावा किसी से हो और वो अल्लाह का अगर बरगुजीदा बंदा है, वली है, तो उसको करामत कहते हैं। अगर फासिक व फाजिर है, उसके साथ ऐसा कोई काम हो गया जिसे जादू वगैरह दिखा के करता है, तो उसको इस्तिदराज कहते हैं। तो तीनों चीजों में फर्क है, पहले मोजिजा है फिर करामत है। ये इस्तिदराज जो है बिल्कुल अलग चीज है, वो गुमराहों के साथ होती है और जिनके साथ शैतान होता है, इंसानों को अल्लाह ताला के राह से भटकाने के लिए उनको इस किस्म की चीजें दिखाकर वो गुमराह करते हैं शयातीन, तो उसको इस्तिदराज करते हैं। नबी की फरमा बरदारी और इताअत फर्ज है। अंबिया तमाम मखलूक से अफजल है। इनकी ताज़ीम और तौक़ीर फर्ज और उनकी अदना तौहीन या तकज़ीब यानी झुटलाना कुफ्र है। आदमी जब तक सबको ना माने मुआमिन नहीं हो सकता। अल्लाह के दरबार में अंबिया अलैहिस्सलाम की बहुत इज्जत मर्तबत है, वो अल्लाह ताला के प्यारे हैं। इन अंबिया में से जो नई शरीयत राह दीन यानी राह दीन लाए को रसूल कहते हैं। तमाम अंबिया अपनी खबरों में जिंदा है, जैसे दुनिया में थे। इन एक आन के लिए उन पर मौत आई, फिर जिंदा हो गए। दुनिया में सबसे पहले आने वाले नबी आदम अलैहिस्सलाम है, जिनसे पहले आदमियों का सिलसिला न था। सबसे पहले अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी कुदरत कामिला से बे माँ बाप के पैदा किया और अपना खलीफा बनाया और इल्म आसमान इनायत किया। मलाइका यानी फरिश्ते को इनके सजदे का हुक्म किया। उन्हीं से इंसानी नस्लें चली। तमाम आदमी उन्हीं की औलाद है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हमारे आका हुर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह ताला ने बहुत नबी भेजे। कुरान पाक में जिनका जिक्र है उनके अस्माए मुबारका ये है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हजरत यहया अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत ज़ुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, सय्यिदुल मुरसलीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, यहाँ पे दो अहम बातें हैं। पहली बात यह है कि नबी की फर्मा बरदारी और इताअत फर्ज है। अल्लाह ताला ने जितने अंबिया भेजे हैं उनकी उम्मतों पर उनकी इताअत को फर्ज किया है। इताअत फर्ज है, हतमी है। अगर इताअत से हटके दूसरा काम किया तो वो गुनाहगार होगा। अंबिया किराम, अंबिया तमाम मखलूक से अफजल है। अल्लाह ताला ने उनको तमाम से अफजल बनाया है, उनको अलग फजीलत अता फरमाई है, लिहाजा उनकी ताज़ीम और तौक़ीर करना वाजिब है। कुरान मजीद की नुसूस से साबित है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बारे में बार बार कुरान मजीद में फरमाया, व अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अतिउल्लाह व रसूल, अल्लाह की इताअत करो। और साथ ही अल्लाह ताला ने रसूल की इताअत का जिक्र किया है, जिससे आपके मर्तबे का भी अंदाजा होता है कि अल्लाह ताला ने आपके मर्तबे को बड़ा बनाया है। और ये भी समझ में आता है कि अल्लाह की इताअत के साथ रसूल की इताअत फर्ज है। इसी तरह पिछले अंबिया का जिक्र जब किया अल्लाह ताला ने और उन अंबिया ने अपनी उम्मतों के साथ जो कलाम किया था उसका भी जिक्र किया, तो जब वो वाक़यात हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये मिलता है कि उन अंबिया ने ये कहा कि मेरी इताअत करो, अतिउ, तुम मेरी इताअत करो, जन्नत में दाखिल हो जाओगे। अल्लाह ताला ने तुम पर इताअत को वाजिब किया है। मुख्तलिफ अल्फाज से अंबिया किराम ने अपनी उम्मतों से कलाम किया है। जब उनकी ताज़ीम और तौक़ीर फर्ज है तो उनकी शान में अदना तौहीन या तकज़ीब यानी झुटलाना कुफ्र है। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की शान में छोटी से छोटी बेअदबी बहुत बड़ी बन जा सकती है। आदमी ईमान से हाथ धो बैठता है। उनके शान में अदना तौहीन ये भी कुफ्र है। इसी तरह तकज़ीब यानी रसूल को या नबी को झुटलाना ये भी कुफ्र है। इस पर कुरान मजीद के दलाइल हैं और इंशाअल्लाह ताला मैं इस पे अकायद को जब हम तफसीली तौर पे पढ़ने लगेंगे, ये कोर्स में ये शामिल नहीं है, अलग से जब हम करेंगे तो सबसे पहले जिन अकायद के ऊपर मैं आपको इंशाअल्लाह ताला दर्स देने वाली हूँ वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौक़ीर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल के बारे में होगा। तो बहुत सारी कुरान मजीद की आयत है। अल्लाह ताला ने आपका अदब मुसलमानों को सिखाया है और इतना ज्यादा अदब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसलमानों को करना चाहिए कि अपनी आवाजों का भी लिहाज रखना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की आयत नाजिल फरमा दी उस वक्त जब आपने देखा कि लोग बड़ी बड़ी आवाजें निकाल रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक के बाहर हैं, लोग देहाती हैं, उनको
آداب نہیں آتے تو دیہاتی ہے آداب نہیں آتے بول کے ان کو معاف نہیں کر دیا گیا، ان کو ادب سکھایا گیا کہ تم جو بھی ہوں گے، بدو ہوں گے، دیہاتی ہوں گے، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا ادب کرنا ہے، ان کی بارگاہ میں آواز کو اونچی نہیں کرنا ہے۔ اور آیت نازل فرما دی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کجہر بعضکم بعضا، تم اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر نہیں لے جانا، اونچی آواز سے بات نہیں کرنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ یعنی یہاں پر یہ بات واضح کر دی کہ بات کرنے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ملحوظ رکھنا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو تم جس طرح بات کرتے ہو اس طرح بات نہیں کرنا ہے، یہاں پہ انداز بالکل مختلف ہوگا، تمام آداب کو بجا لایا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا اتنا ہی نہیں، صرف ادب نہیں سکھایا بلکہ فرمایا کہ اگر اگلی بار یہ بے ادبی ہوگی تو پھر بخشے نہیں جاؤ گے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اتنا سخت قسم کا اللہ تعالیٰ نے فائدہ بیان فرما دیا، فرمایا کہ اگر اس طرح کرو گے، آپ بے ادبی کرو گے، آواز اونچی کرو گے تو تمہارے اعمال ہبط ہو جائیں گے، جتنے نیک اعمال کیے تھے سب بیکار ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تم یہ سمجھ رہے ہوگے کہ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا ہوں، یہ سب کہتے ہوئے بھی اگر تم رسول اللہ کی بارگاہ میں بے ادبی کرو گے، مفسرین نے بہت اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے ان آیات کی، بطور خاص اس آیت مبارکہ کی، تو یہاں پہ آواز بلند کرنے سے صرف ایک چیز مراد نہیں ہے، تمام اس میں فائدے داخل ہو گئے اور شامل ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے جس کا ادب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات سے سکھایا ہے۔ تھوڑی سی بے ادبی اور گستاخی کفر کا باعث بن جاتی ہے اور آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ اپنے آپ کو مومن سمجھتے رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہ السلام کے مرتبوں کا ذکر فرمایا ہے، انبیاء کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وَكُلًّا فَضَّلْنَا، ہم نے سب کو فضیلت دی ہے۔ اسی طرح الگ الگ کلمات کے ذریعے انبیاء کرام علیہ السلام کی فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ایک جگہ تو فرمایا کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ وہ رسول ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جن رسولوں کو بھیجا ہے ان کی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ ان میں سے ایک کو ہم نے دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے، یعنی بعض رسولوں کے مرتبے بعض سے بڑے ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، اب تشریح فرمائی اپنے پہلے والے کلام کی اس کلام سے، فرمایا کہ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا مرتبہ دیگر انبیاء پہ بڑھایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا ہے۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور فرمایا کہ ان میں سے بعض وہ ہیں، یعنی ایک رسول ایسے ہیں جن کو اللہ نے بہت درجوں بلندی عطا فرما دی ہے انبیاء کے اوپر، یہ عام لوگوں کے اوپر کی بات نہیں چلی، انبیاء کے درمیان کی بات چلی۔ تو یہ جو ہیں یہ ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مفسرین نے بالکل وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، آپ کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ یہ ہمارے لیے باعث شرف ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیگر انبیاء کرام سے بہت ساری چیزوں میں فضیلتیں عطا فرمائی ہے۔ سب سے بڑا رتبہ مولا سید الانبیاء یہ سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ حضور خاتم النبیین ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ حضور پر ختم فرما دیا۔ حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، جو شخص حضور کے بعد کسی کو نبوت ملنا جائز سمجھے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تمام انبیاء جو کمالات جدا جدا عنایت ہوئے وہ سب اللہ تعالیٰ نے حضور کی ذات عالی میں جمع فرما دیے، اور حضور کے خاص کمالات بہت زائد ہیں۔ حضور اللہ کے محبوب ہیں، خدا کی راہ انبیاء ہی کے ذریعے سے ملتی ہے، اور انسان کے نجات کا دار و مدار انہی کی فرما برداری پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب کی بلندی کو آپ نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بلند مراتب عطا فرمائے ہیں، سب کے مراتب میں فرق ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی، تیسرے پارے کی پہلی آیت تھی وہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، مبعوث فرمایا ہے، آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم فرمایا ہے، لیکن فضائل کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے، سب سے مقدم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملنا جائز نہیں ہے، اس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اگر کوئی اس قسم کا عقیدہ رکھے یا کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ، یا پھر اگر کوئی نبی آ جائے تو حضور کی نبوت میں فرق نہیں پڑتا، بعض گمراہوں نے اس طرح کی چیزیں لکھی
والی ہے تو یہ چیزیں کیا ہے گمراہ کرنے والی ہے. وہ کہنے والے تو خود کافر ہو گئے. اگر کوئی ان کی اس بات پہ یقین رکھتا ہے تو وہ بھی ایمان سے نکل جائے گا. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام کمالات کا جامع بنایا ہے. یعنی جو کمالات اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو الگ الگ عنایت فرمائے تھے، انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہر ایک کو ایک خصوصی فضل اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، وہ تمام فضائل کے جامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا جن اور فرشتے بھی نبی ہوتے ہیں؟ نہیں، نبی صرف انسانوں میں سے ہوتے ہیں اور ان میں سے بھی فقط مرد، کوئی عورت نبی نہیں ہوتی. کیا غیر نبی کے پاس بھی وحی آتی ہے؟ وحی غیر نبی کے پاس نہیں آتی. جو اس کا قائل ہو وہ کافر ہے. کیا انبیاء کے سوا اور کوئی بھی معصوم ہوتا ہے؟ ہاں، فرشتے بھی معصوم ہوتے ہیں اور کوئی نہیں. معصوم کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی حفاظت میں ہو اور اس وجہ سے اس کا گناہ کرنا ناممکن. کیا امام اور ولی بھی معصوم ہوتے ہیں؟ انبیاء اور فرشتوں کے سوا معصوم کوئی بھی نہیں ہوتا، اور اولیاء کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے گناہوں سے بچاتا ہے، مگر معصوم صرف انبیاء اور فرشتے ہی ہیں. یہاں پہ معصوم سے عام لوگوں کو یہاں پہ ایک مغالطہ ہو جاتا. ہم کیسا اس طرح بولتے تھے بھائی اردو بولنے والے، ارے معصوم بچہ ہے. تو معصوم جو ہے اردو میں الگ معنی میں استعمال ہو رہا. معصوم کا مطلب وہاں پہ کیا ہے کہ چھوٹا ہے، سمجھ نہیں ہے، کم عقل ہے، بھولا ہے، یہ مراد ہوتی. یہاں پہ جب ہم معصوم بولیں گے تو معصوم ایک اصطلاح ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ایسی ذات جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے گناہوں سے پاک کر دیا ہے، گناہوں سے حفاظت فرمائی ہے، وہ گناہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے. تو انبیاء کرام تمام کے تمام معصوم ہیں، اسی لیے انبیاء معصومین کہا جاتا ہے. اور شیعہ لوگوں کے پاس بھی یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے، وہ ائمہ معصومین کہتے. تو ائمہ معصومین کہنا یہ اہل سنت کے نزدیک درست نہیں ہے، کیونکہ معصوم صرف انبیاء ہیں. ہاں، محفوظ ہوتے ہیں اولیاء اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور محفوظ اور معصوم دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. اسی طرح ملائکہ بھی معصوم ہوتے ہیں، کوئی گناہ وہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ان کے اندر، ملائکہ کے اندر تو وہ چیز ہی نہیں ہے، صرف تسبیح تحلیل کرتے. اللہ تعالیٰ جو حکم ان کو دیا، جس حکم پہ مامور رکھا وہی کرتے ہیں. گناہ تو وہ کر نہیں سکتے. خیر و شر کرنے کی جو چیز اللہ نے انسانوں میں دی ہے وہ فرشتوں کے اندر نہیں ہے. چلیے، علامہ آدم الاسماء کی بات آ رہی ہے یہاں پہ. علم اسماء کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز اور اس کے ناموں کا علم عطا فرمایا تھا، اس کو علم اسماء کہتے ہیں. فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیسا سجدہ کیا؟ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو خدا کے حکم سے ملائکہ نے کیا، اور سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں جائز نہیں. اور سجدہ عبادت پہلی شریعتوں میں بھی کبھی خدا کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہوا. دیکھیے، ایک بہت زبردست بات ہے، امپورٹنٹ بات ہے. سجدہ تعظیمی جو ہے نا وہ حرام ہے. سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے بعد کسی کا مرتبہ ہے تو کس کا ہے آپ بتائیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اگر سجدہ جائز ہوتا تو رسول کے لیے ہونا چاہیے تھا نا. اب بعض صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا چاہے، جب دیکھے کہ ایک سرکش اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لاتے ہی سنبھل گیا، کسی سے نہیں سنبھل رہا تھا، اور وہ سجدہ کرنے لگا، تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ ہم بھی سجدہ کریں گے. جب اونٹ سجدہ کرا تو ہم زیادہ حقدار ہے. تو حضور نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ کسی بشر کو جائز نہیں کہ بشر کو سجدہ کرے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی جانب بلایا ہے. یعنی ایک ہی ذات ہے جس کو آدمی سجدہ کر سکتا ہے، ہر کوئی اس کو سجدہ کرتا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. تو حضور نے یہاں پہ اپنے آپ کو بشر کس لیے کہا؟ یہ یاد دلانے کے لیے کہ کہیں تم مجھے خدا نہ بنا دو. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا ان کے ماننے والوں نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لیے یاد دلایا کہ اتنے فضائل، اتنے کمالات ہیں حضور کے کہ جانور سجدہ کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر رہے ہیں، درخت چل کر آ رہے ہیں، پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر رہے ہیں. یہ چیزیں دیکھ کر صحابہ کی عقلیں حیران ہو گئی، پریشان ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں یہ ایسا نہ کر دے جیسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے، ان کے امتیوں نے کیا تھا. تو حضور نے بار بار یہ چیز فرمائی. ایک مرتبہ تو فرمایا کہ کسی بشر کو جائز نہیں کہ بشر کو سجدہ کرے. اب جو لوگ اس کا دوسرا مطلب نکالتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے کے لیے کہتے ہیں، تو ان کے عقلوں میں فتور اور دل میں جو فساد ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پہ فرمایا، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سیاق میں کلام فرمایا تھا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حضور نے دیکھا کہ جب اتنے کمالات ان کے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں، کہیں یہ
گمراہ نہ ہو جائے, اللہ کے سوا میری ہی عبادت کرنا کہیں شروع نہ کر دے. تو فرمایا کہ لا تطرونی, میرے بارے میں تم اس طرح زیادتی مت کرو جیسے کہ کما اطرت النصارى, جیسے کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا. یہاں تو بالکل واضح ہو گیا, حضرت عیسیٰ کو خدا بنا کے بیٹھ گئے, وہ ابھی تک خدا سمجھ رہے ہیں. تو حضور نے وہ چیز کو وہیں پہ ختم کر دیا, صحابہ کوئی سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا, اور فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا اللہ تعالیٰ کے علاوہ, اگر کسی کو کوئی سجدہ کر سکتا تھا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے. یہاں پہ شوہروں کے مرتبے کو حضور نے واضح فرما دیا, اور عورتوں کو ایک زبردست قسم کی بات سمجھا دی, ایک زبردست میسج گیا ان کو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس طرح پالنے والی ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک نگہبان ان کو یہاں پہ عطا کیا ہے جو ان کی نگرانی کرنے والا ہے, ان کی مکمل طریقے سے نگہداشت کرنے والا ہے وہ شوہر. تو اب جس بات کی طرف میں یہاں پہ آنے والی تھی, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے اور حضور نے صراحتاً منع فرمایا ہے اور کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے, کفر ہے, جب یہ بتا دیا ہے تو کوئی مرید اپنے پیر کو کیسے سجدہ کر سکتا؟ ابھی بھی اس زمانے میں بھی بہت سارے پیران ایسے موجود ہے, کرام تو بس جس طرح ان کو کہا جاتا ہے وہ لفظ میں نے کہہ دیا. تو جو پیر صاحبان ہیں بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے مریدوں سے سجدہ کرواتے ہیں, اونچی گدی پہ وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور مرید آ کے سجدہ کرتے. اگر ایسی چیز آپ کو دکھ رہی ہے, آپ کے پاس کوئی ایسے معاملات ہے, تو فوری وہاں سے نکلنے کی اور توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اور کسی کے پاس ایسا کوئی پیر ہے, کہیں آپ نے ایسا واقعہ سنا ہے, تو فوری ان کو متنبہ کروائیے کہ یہ چیز کفر ہے, یہ صراحتاً ممنوع ہے, جائز نہیں ہے. اور سجدے تعظیمی اس کی دلیل بھی دیتے ہیں لوگ. آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے تھے نا, تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے تو کون سے زمانے کی بات ہے, وہ یہ تھوڑی دنیا کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا, وہاں پہ سجدہ ہوا تھا, پھر اس کی بہت ساری تشریحات بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا آدم علیہ السلام کی پشت میں, پیشانی میں, تو بہت ساری چیزیں ہیں. وہ سجدہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو ہی سجدہ ہوا تھا, ان کی فضیلت و عظمت بتانے کے لیے کیا تھا, تو اس کو سجدے تعظیمی کہتے ہیں. اس کے بعد کسی نے کسی کو سجدہ نہیں کیا, سب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں. اگر دوسروں کو سجدہ ہوا تو وہ گمراہ ہو گئے. تو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے, صوفی کہنے والے, تصوف کا نام لینے والے اپنے آپ کو سجدہ کرواتے ہیں تو یہ گمراہ ہیں, شیطان ہیں, ان سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اس کو اچھے سے یاد رکھیے, بہت اہم چیز ہے یہ. وہ عجیب و غریب کام جو عادتاً ناممکن ہو, جیسے مردوں کو زندہ کرنا, اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دینا, انگلیوں سے چشمے جاری کرنا, ایسی باتیں اگر نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے اس کی تائید میں ظاہر ہو, ان کو معجزہ کہتے ہیں. معجزات انبیاء سے بہت ظاہر ہوتے رہتے ہیں اور یہ ان کی نبوت کی دلیل ہے. معجزات دیکھ کر آدمی کا دل نبی کی سچائی کا یقین کر لیتا ہے, جس کے ہاتھ سے قدرت کی ایسی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جن کے مقابل سب لوگ عاجز و حیران ہیں. ضرور وہ خدا کو بھیجا ہوا ہے, چاہے صرف دشمن نہ مانے مگر دل یقین کر ہی لیتا ہے اور عقل والے ایمان لے آتے ہیں. کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر کے معجزہ ہرگز نہیں دکھا سکتا, قدرت اس کی تائید نہیں فرماتی. ہمارے حضور سید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بہت زیادہ ہیں. ان میں سے معراج شریف بہت مشہور معجزہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تھوڑے سے ہی سے بیت المقدس تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ کے قرب کا وہ مرتبہ پایا کہ کسی کے بچتے نبی یا رسول نہ پایا تھا. خداوند عالم کا جمال پاک مبارک آنکھوں سے کلامی الہی سنا, آسمان و زمین کے تمام ملک کو ملاحظہ فرمائے, زندگی سے دوزخ کا معائنہ فرمایا. مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک جو قافلے ملے تھے صبح کو ان کے حالات بیان. اس کو دیکھیے, تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بالکل واضح ہے. معجزات کے بارے میں پہلے ہی میں تھوڑا سا آپ کو بتا دی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اتنے زیادہ ہیں کہ باضابطہ اس پہ کئی جلدوں میں کتابیں لکھی گئی ہے. صرف ان احادیث کو جمع کیا ہے محدثین نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں پر شامل ہے. اور سب سے بڑا معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید ہے اور معراج شریف ہے. اسی طرح بہت سارے معجزات وقتاً فوقتاً ظاہر ہوا کرتے تھے, یا تو تمام کے تمام امت کے سامنے وہ معجزات ہوتے تھے یا کسی ایک فرد کے ساتھ ہوتے تھے. تو مختلف قسم کے معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اور اگر کوئی معجزہ یا پھر کرامت کا دعویٰ کرے اور وہ صالحین میں سے نہ ہو تو اس کے دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ جھوٹا ہے اور وہ استدراج کہلاتا ہے. استدراج کا یہاں پہ حضرت ذکر نہیں فرمائے چونکہ کتاب ابھی ابتدائی ہے نا, تو جو اہم چیزیں ہیں وہ ذکر کر. قرآن شریف کا بیان. قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اتارا. اس میں سارے علم ہے اور وہ بے مثل کتاب. ویسی کوئی
کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا، چاہے تمام دنیا کے لوگ مل جائیں مگر ایسی کتاب نہیں بنا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اپنے پیارے نبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری، جیسے اس سے پہلے توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور دوسری کتابیں اور نبیوں پر اتاری۔ وہ سب کتابیں برحق ہیں، ہمارا ان سب پر ایمان ہے، مگر پہلے زمانے کے شریر لوگوں نے اگلی کتابوں کو بدل ڈالا، وہ اصلی نہیں مل۔ قرآن شریف کا اللہ تعالیٰ خود نگہبان، اس لیے وہ جیسا اترا ویسا ہی ہے اور ہمیشہ ویسا ہی رہے گا، سارا زمانہ چاہے تو بھی اس میں ایک حرف کا فرق نہیں۔ کتابوں کا حضرت ذکر فرمائے، 4 اہم کتابوں کا آپ نے ذکر فرمایا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں اور بھی کتابوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، جسے فرمایا صحف ابراہیم و موسیٰ۔ ہم نے یہی حکم دیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ چیز نازل فرمائی تھی اور موسیٰ علیہ السلام پہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ کئی صحیفے نازل ہوئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بھی۔ اسی طرح بعض انبیاء وہ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، بعض کا ذکر نہیں فرمایا، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ۔ بعض وہ رسول ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو ان کے واقعات بیان فرمائے ہیں، بعض وہ ہیں جن کے واقعات ہم نے بیان نہیں فرمائے ہیں، یعنی کتابوں میں سے بھی بعض کتابوں کا ذکر فرمایا ہے، بعض کا نہیں فرمایا ہے۔ انبیاء کی بھی تعداد بہت زیادہ ہے، رسولوں کی بھی، تو ان میں سے بعض کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، بعض کا نہیں فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں جتنے رسولوں کا یا انبیاء کا ذکر ہے اتنے ہی ہیں، ان کے علاوہ نہیں۔ تو اس کی دلیل یہی آیت مبارکہ ہے جو آپ کو ابھی میں نے پڑھ کے سنائی کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان میں سے بعض کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے اور بعض کا نہیں کیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اہم بات ہے تحریف کی۔ قرآن مجید کا یہ معجزہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ پر جو کتاب نازل کی گئی اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے اپنے ذمے پر، اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم ہی وہ ہیں جنہوں نے کتاب کو نازل کیا ہے، جس نے کتاب کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا انا له لحافظون، انا یعنی بے شک ہم، یہ تاکیدی جملہ ہے، تاکیدی لفظ ہے، لہو فرمایا یعنی قرآن مجید کے، لا حافظون فرمایا، لا یعنی بالکل ضرور یقینی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اتنی تاکید سے فرما دیا کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، تو قیامت تک کوئی بھی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ بعض لوگ افواہیں اڑاتے ہیں تبدیلیوں کی، لیکن قرآن مجید میں تبدیلی ممکن نہیں ہے، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ہاں، پہلی والی جو کتابیں تھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی وہ کتابیں انبیاء پر، انبیاء نے تو جوں کی توں اپنی امتوں تک پہنچا دی، لیکن ان لوگوں نے ان کتابوں میں تحریفیں کر دی، اور قرآن مجید کی آیات سے یہ ثابت ہے، یہ بات حضرت لکھ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ اس میں جو بھی لفظ ہے یا تو قرآن ہے یا حدیث ہے، پورے بھروسے کے ساتھ یہ ایک ایک لفظ آپ کا فتویٰ ہے، سمجھ کے پڑھیے آپ، کیونکہ بڑے عالم دین تھے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ کیا کرتے ہیں قرآن مجید میں کلمات کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، ادھر کا ادھر کرتے ہیں، اپنی طرف سے اضافے کر لیتے ہیں، اپنی طرف کی جو بات ہوتی ہے وہ بات کتابوں سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ کر دیتے ہیں، یہی ان کا کام رکا نہیں بلکہ وہ انبیاء کو قتل بھی کر دیتے تھے۔ تو یہ بڑے جریح قسم کے اور بے ادب قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کتابوں کو بھی نہیں چھوڑا، نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاصیت عطا فرمائی ہے کہ قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، جیسی اللہ نے نازل فرمائی تھی ویسی ابھی تک موجود ہے، اس کا ایک حرف بھی کوئی نہیں بدل سکتا۔ سوال: دنیا میں کوئی آسمانی کتاب بھی ہے؟ جی ہے۔ آسمانی کتاب سے کیا مطلب ہے؟ خدا کی کتاب کون سی؟ قرآن شریف۔ اس میں کیا بیان ہے؟ اس میں سارے علم ہیں۔ وہ کتاب کس لیے آئی؟ بندوں کی رہنمائی کے لیے، تاکہ بندے اللہ اور اس کے رسول کو جانیں اور ان کی مرضی کے کام کریں۔ قرآن شریف کس پر اترا؟ حضرت محمد صفا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ کب اترا؟ اب سے 1300 برس۔ کتاب یہ قدیم ہے، آج سے 1300 برس لکھے، ہم یہ زمانے میں تو 1450 ہو گئے۔ کیا قرآن شریف کے سوا اللہ تعالیٰ نے کوئی اور کتاب ہی اتاری؟ جی ہاں۔ کون کون سی؟ سب کتابوں کے نام تو معلوم نہیں، مشہور کتابیں یہ ہیں: توریت، زبور، انجیل۔ کیا صحیح توریت اور صحیح انجیل اور صحیح زبور آج کل کہیں ملتی ہیں؟ جی نہیں۔ کیوں؟ عیسائیوں اور یہودیوں نے ان کتابوں میں اپنی مرضی سے گھٹا بڑھا کر کچھ کا کچھ کر دیا۔ کیا صحیح قرآن شریف ملتا ہے؟ جی ہاں۔ قرآن شریف ہر جگہ صحیح ہی ملتا ہے۔ کیا وہ نہیں بدلا؟ جی، وہ نہیں بدل سکتا، اس میں ایک حرف کا بھی فرق نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نگہبان اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن شریف کہاں ملتا ہے؟ ہر شہر اور ہر گاؤں میں، ہر مسلمان کے گھر میں ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد ہوتا ہے۔ تم نے کیسے جانا کہ وہ خدا کی کتاب ہے؟ جیسے خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کی طرح کوئی چیز کسی سے نہیں بن سکی، ایسے
شریف کی طرح کوئی کتاب کسی سے نہیں بن سکتی۔ اس سے ہم نے جانا کہ وہ خدا کی کتاب ہے، آدمی کی ہوتی تو کوئی اور بھی ویسی بنا سکتا۔ کیا ہندوؤں کے پاس کوئی خدا کی کتاب ہے؟ جی نہیں۔ وید کیا ہے؟ پرانے زمانے کے شاعروں کی نظر۔ چلیے یہاں ہم درس کو ختم کر دیں گے۔ یہ سوالات جو ہے نا اچھے ہیں، دیکھیے بچوں کو آپ اگر اس کو یاد دلائیں گے نا، چھوٹے بچوں کو، تو بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہو۔ کوئز رکھ کے پورے شروع سے آخر تک جتنا ہے نا کتاب اپنے اپنے گھر میں آپ محلے کے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو پڑھائیے، یہ چیزیں یاد دلائیے تاکہ علم نافع آگے پہنچے اور ہم ان لوگوں میں ہو جائیں جو خیر الناس ہے۔ حضور نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس۔ ہمارے پاس لوگوں میں بہترین کون ہے، وہ تو اس کے کچھ الگ ہی پیمانے ہیں، لیکن خیر الناس کا پیمانہ جو حضور نے دیا وہ فرمایا کہ جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، نفع پہنچاتا ہے، وہی سب سے بہترین ہے، وہی سب سے خیر ہے۔ اتنی اچھی پیاری کتاب ہے، مختصر کتاب ہے، آپ بچوں کو اس کو پڑھانے کا اہتمام کریے، خود اس کو پڑھیے۔ اس میں ہر چیز آپ نے بہت ہی زبردست استدلال، ہر چیز پہ آپ ایک آیت اور حدیث لکھ سکتے ہیں۔ میں بار بار اس کو آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ پورے یقین کے ساتھ اس کو پڑھیں اور اس کو پھر آگے بھی پہنچائیں۔ انشاءاللہ تعالی کل ہم کتاب کو پڑھیں گے، ختم بھی کریں گے، اور دوسری کتابیں جب ہم پڑھیں گے تو سیم چیزیں پھر سے آئیں گی، تو اکتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ انداز الگ ہوگا اور چیزیں تھوڑی سی زیادہ بھی ہوں گی اس میں، اور کیا ہوگا، جو چیزیں ہم پڑھ چکے پھر جب دوبارہ آئیں گی تو تکرار کی وجہ سے وہ چیزیں یاد ہو جائیں گی اور عقیدے ایک دم ذہن میں بالکل بیٹھ جائیں گے، کوئی بھی اس کو نکال نہیں سکتا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔